بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قسط نمبر 4۔ مکہ میں اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو کیفیت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں نے خفیہ طور پر مکہ سے مدینے کی جانب ہجرت کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو بڑی ہی شان و بے نیازی کے ساتھ مشرکین مکہ کے بھیڑ سے بے خوف خطر گزرتے ہوئے بیت اللہ کے قریب پہنچے، نہایت اطمینان کے ساتھ طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد وہاں موجود تمام سرداران قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں مدینے جا رہا ہوں، تم میں سے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی لاش پر روئے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور بچے یتیم ہو جائیں تو وہ آئے مجھے روک لے۔ یہ سن کر وہ تمام سرداران قریش سہم گئے اور ان میں سے کسی کو آگے بڑھ کر روکنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خفیہ ہجرت کے بجائے الحلال وہاں سے مدینے کی جانب روانہ ہو گئے۔ مکی دور مسلمانوں کے لیے مظلومیت اور مشکلات کا دور تھا۔ اس کے بعد مدنی دور آیا جو مکی دور سے ہر لحاظ سے مختلف تھا۔ یہاں مسلمان اب مشرکین مکہ کے مظالم اور اذیت اور آسانیوں سے دور مسرور و مطمئن اور خوشگوار زندگی بسر کرنے لگے۔ مشرکین مکہ کو مسلمانوں کی یہ نئی خوشگوار زندگی پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے مدت بار مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نصف نابود کر دینے کی ٹھانی، جس کے نتیجے میں بہت سی غزوات کی نوبت آئی۔ ایسے میں ہر غزوے کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت شرکت کی، شجاعت اور بصالت کی بے مثال جوڑ دکھائے۔ اسی کیفیت میں مدینے میں وقت گزرتا رہا، جنگ کا موقع ہو یا امن کا زمانہ، سفر ہو یا خضر، ہمیشہ ہر حالت میں ہر موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحبت معیشت میں پیش رہے۔ مزید یہ کہ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت کے فرض بھی بخوبی انجام دیتے رہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالی نے حق کو عمر کے زبان پر اور ان کے دل میں رکھ دیا ہے۔ حدیث نمبر 2۔ ترجمہ: میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ حدیث نمبر 3۔ ترجمہ: تم سے پہلے امتوں میں کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جو اگرچہ نبی تو نہیں تھے، البتہ ان کے قلب میں من جانب اللہ کہا جاتا تھا۔ میری امت میں بھی اگر کوئی ایسا انسان ہو تو یقیناً وہ عمر ہی ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 4۔ ترجمہ: اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کبھی شیطان تمہیں راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو فوراً وہ راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنے جلیل قدر صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو مقام و مرتبہ تھا، اس کا اندازہ مذکورہ بالحدیث سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
اور صحبت و معرفت میں پیش رہے، علمی استفادہ اور کسب خیر کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ ہم آخر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی اور مسرت و مطمئن تھے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی قریب و قابل اعتماد ساتھی اور خصوصاً مشیر کی حیثیت حاصل رہی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشرق فہم فراست دور اندیشی اصابت رائے اور پر ہمیشہ مکمل بھروسہ اور اطمینان رہا۔ چنانچہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے چند روز قبل مہاجرین و انصار میں سے کبار صحابہ کے ساتھ مشاورت اور غور و فکر کے بعد یہ وصیت فرمائی کہ میرے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے خلیفہ کی حیثیت کے فرائض انجام دیں گے۔ اس پر بعض افراد نے اظہار خیال کرتے ہوئے یوں کہا، عمر کے بارے میں ہم کوئی تردد تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ ان کے مزاج میں سختی ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، عمر کی سختی اس کے لیے ہے کہ میں نرم ہوں، جہاں ساری ذمہ داری ان پر ہوگی تو وہ خود ہی نرم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مزید فرمایا، اگر اللہ نے پوچھا تو یہ جواب دوں گا کہ اپنے بعد ایسے شخص کو مسلمانوں کا فرمانروا بنا کر آیا ہوں جو تیرے بندوں میں سے سب سے بہتر ہے۔ جس روز حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اسی روز یعنی 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری بروز پیر مدینہ میں تمام مسلمانوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے اپنا مختصر خطبے میں کہا، لوگوں، تمہارے معاملات کی اب تمام تر ذمہ داریاں میرے چانگوں پر رکھ دی گئی ہیں، اس لیے میری تمام سختی اب نرمی میں بدل چکی ہے۔ جو کوئی امن امان اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہے میں اس کے لیے انتہائی نرم ہوں، البتہ جو لوگ دوسروں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں میری سختی ان کے لیے بدستور قائم رہے گی۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا تو میں اسے اسی وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پہ لٹا کر اور دوسرا رخسار پاؤں رکھ کر اس پر مظلوم کا حق وصول نہ کر لوں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، مجھ سے درگزر کر کے میرے ہاتھ بٹاؤ، نیکی کی پھیلاؤ اور برائی کا راستہ روکنا میں میری مدد کرو۔ تمہاری جو خدمات اللہ نے میرے سپرد کی ہیں ان کے متعلق مجھے نصیحت کرو۔ میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہا ہوں۔